السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی درس کا عنوان ہے نظر بد کی حقیقت کیا ہے۔ حضرات، اللہ تعالی نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور اس میں ہر چیز کو کسی نہ کسی سبب کے تابع کر دیا ہے۔ سبب کبھی ظاہری ہوتا ہے، کبھی باطنی اندرونی چھپا ہوا۔ محسوس نہ ہونے والے اسباب میں سے ایک سبب نظر بد بھی ہے۔ نظر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جسم اور روح میں مختلف خاصیتیں رکھی ہیں۔ جسم اور روح اثر ڈالتے بھی ہیں اور اثر قبول بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب روح خوشی و محبت یا غم و حسد کی وجہ سے کسی کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے تو جس چیز کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا اثر بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے نظر کا لگنا در حقیقت روح کے اثر کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ روح کی توجہ میں آنکھ کا گہرا تعلق ہے اس لیے اسے نظر کا لگنا کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ اندھے یعنی نابینا شخص کے سامنے کسی کی خوبیوں اور کمالات کا ذکر کیا جائے اور اس اندھے شخص کی روح متوجہ ہو تو اندھے شخص کی نظر بھی لگ جاتی ہے، حالانکہ وہ آنکھوں سے محروم ہے۔ حضرات، روح کی یہ خاصیت بعض لوگوں میں کم ہوتی ہے اور بعض میں زیادہ۔ جن میں زیادہ ہوتی ہے ان کی نظر بھی زیادہ لگتی ہے۔ کبھی مخصوص دنوں میں یا مخصوص اوقات میں روح کی توجہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان میں نظر کا لگنا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ ناپاکی کی حالت میں دودھ کے برتن پر ہاتھ رکھ دیتی تو وہ دودھ خراب ہو جاتا۔ اگر وہ باغ میں چلی جاتی تو بہت سے پودے صرف اس کے دیکھنے سے مرجھا جاتے، جبکہ باقی کے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ واقعہ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب بدائع الفوائد میں نظر بد کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ ایک تیر ہے جو نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتا ہے اور جس کو نظر لگتی ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ تیر لگ جاتا ہے اور بعض مرتبہ یہ خطا ہو جاتا ہے یعنی نہیں لگتا۔ اگر یہ تیر ایسی حالت میں لگے کہ نفس کھلا ہو اور کوئی حفاظت کا سامان نہ ہو، جیسے حفاظت کی دعائیں وغیرہ نہ پڑھ رکھی ہوں، تو نظر کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نفس کو اس حالت میں لگے کہ وہ حفاظتی سامان سے لیس ہو تو یہ تیر اس میں نہیں گھستا اور کوئی اثر نہیں کرتا، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تیر خود پھینکنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت ملا جی محمد عبد الکریم صاحب بوڑھے بھی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے بڑے سے سنا ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے ہمیں مسنون اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سنت پر عمل کی برکت سے ہماری بری نظر سے ہم بچ بھی جائیں گے اور کسی کو بری نظر ہماری لگے گی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سنت کی برکت سے بہتر فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔